میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم میں صفہ کے اندر پڑھنے والے صحابہ کرام سے ہی خانقاہی نظام کی بنیاد رکھی، اور یہی وہ پہلے لوگ تھے جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہر وقت بیٹھے رہتے۔ ان میں سے ایک حضرت ابو ہریرہ ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں ہر وقت نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں بیٹھتا، نبی پاک علیہ السلام کی باتیں سنتا۔ فرماتے ہیں جو نبی علیہ السلام سناتے میں اس کو یاد کر لیتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں صفہ میں میرے جو 70 کے قریب ساتھی پڑھتے تھے، میں ان کے لیے گویا کے کھانے کا انتظام بھی کیا کرتا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں بھی انہی کے ساتھ پڑھتا تھا۔ تو خانقاہی نظام، خانقاہ یہ فارسی زبان کا لفظ ہے، خانقاہ کا جب لفظ بولا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے جہاں اللہ والے بیٹھ جائیں، جہاں اللہ کے درویش بیٹھ جائیں وہی خانقاہ بن جاتی ہے۔ خانقاہ کے لیے کوئی بڑی عمارت کا ہونا ضروری نہیں ہے، خانقاہ کے لیے کوئی بڑی بلڈنگ کا ہونا ضروری نہیں ہے، جہاں اللہ کے نیک لوگ بیٹھ جائیں وہی خانقاہ ہوتی ہے۔ ایک وہ وقت تھا کہ جب خانقاہوں میں لوگ طالب مولا بن کے جاتے تھے، اللہ کی طلب لے کر جاتے تھے، اللہ کی رضا کے لیے جاتے تھے، اور جو دل میں تمنا لے کے جاتے تھے اللہ ان کی آرزو کو پورا بھی فرماتا تھا۔ لیکن آج ہمارا خانقاہی نظام میں جو تبدیلیاں آئیں، جانے والوں میں بھی تبدیلیاں آئیں۔ آج لوگ بھی صرف پیر کے پاس اسی لیے جاتے ہیں کہ میری بھینس دودھ تھوڑا دیتی ہے، میری بھینس کو نظر بد لگ گئی ہے، میرے بیٹے کو نظر بد لگ گئی ہے، میرا کاروبار چمکتا تھا بند ہو گیا ہے۔ ہم بھی دنیاوی کاموں کے لیے جاتے ہیں۔ ایک وہ وقت تھا جب لوگ طالب مولا بن کے جاتے تھے، اللہ کی رضا کے لیے جاتے تھے، اور جس تمنا کو لے کے جاتے تھے اللہ ان کی نیکوں کے صدقے، اپنے محبوبوں کے صدقے اللہ ان کی آرزو کو پورا فرماتا تھا۔ اب ان کی چند مثالیں میں عرض کرتا ہوں۔ اب دیکھیں ایک وہ وقت تھا کہ جب لوگ اللہ کی رضا کے لیے جاتے تھے۔ ایک نبینا بندہ تھا تو وہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں بیٹھا دعا مانگ رہا تھا، اور کہتا یا اللہ میں نبینا ہوں، مجھے آنکھیں عطا فرما دے، یا اللہ میں تیرے بندے کے پاس تیری رضا کے لیے آیا ہوں، یا اللہ مجھے آنکھیں عطا فرما دے۔ وہ رو کے دعا کر رہا تھا۔ اورنگزیب عالمگیر قریب سے گزرا، اورنگزیب کے کانوں میں آواز پڑی، نبینا کہہ رہا تھا یا اللہ بڑی دیر ہو گئی ہے تجھ سے مانگتے، ابھی تک مجھے آنکھیں نہیں ملی۔ اورنگزیب عالمگیر نے نبینے کے کان میں کہا میں اندر جا رہا ہوں، واپس آنے تک اگر تجھے آنکھیں نہ ملی میں تیرا سر اڑا دوں گا۔ اتنی بات کی تو اندر چلا گیا۔ نبینا رو رو کے دعائیں کرنے لگا، یا اللہ اگر مجھے آنکھیں نہ ملی میرا تو سر قلم ہو جائے گا، یا اللہ تیرے سوا میرا کون ہے، یا اللہ مدد تو نہیں کرنی ہے۔ بڑے رو کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنے لگا۔ اورنگزیب جب واپس اس نبینے کے قریب پہنچا اللہ نے نبینے کی آنکھیں روشن فرما دی۔ اورنگزیب عالم کان میں آ کے کہنے لگا کوئی یقین کے ساتھ مانگے تو خالی رہ ہی نہیں سکتا، کمی ادھر نہیں ہے، کمیاں ہمارے اندر ہی ہیں۔ کوئی یقین کے ساتھ مانگے تو صحیح، بندہ جب یقین کے ساتھ مانگتا ہے وہ کبھی خالی نہیں رہتا۔ بھائی لوگ ایک وقت تھا اللہ کی رضا کے لیے جاتے تھے، خالی جولی لے کے جاتے تھے، اور اپنی جولی کو رحمت سے اور اللہ کے فضل سے بھر کے لے کے آتے تھے۔ ایک وہ وقت تھا جب لوگ طالب مولا بن کے جاتے تھے۔ صرف یہی نہیں، کتنے ایک بندہ تھا تو منگتا تھا، فقیر تھا۔ حضرت داتا صاحب کے مزار کے باہر کھڑا ہو کے کہنے لگا داتا صاحب بھلے وقتوں کی بات ہے، کہتا تھا آج مجھے 10 روپے چاہیے، شور مچا رہا ہے، اونچی اونچی کہہ رہا ہے داتا آج 10 چاہیے، اونچی اونچی کہہ رہا ہے، لوگ سنتے ہیں، سن کے تو چلے جاتے ہیں۔ ایک بندہ گزرا کام پہ جا رہا تھا لیکن تھا بد عقیدہ، اس نے دیکھا کہ بندہ شور مچا رہا ہے، دل میں کہہ کر چلا گیا اس کو کہاں داتا نے کچھ دینا ہے۔ شام کو آیا تو فقیر ادھر ہی بیٹھا ہے، فقیر بھی بڑا پکا تھا، بیٹھا دعا کر رہا ہے داتا آج 10 لبنے نے تے جانا ہے، اون جیسا بھی نہیں جانا۔ وہ رو کے دعا کرتا جا رہا ہے اور مانگتا جا رہا ہے، کہتا 10 ملنے ہیں تو میں نے جانا، ویسے نہیں جانا۔ وہ بندہ گزرا، اس نے کہا صبح سے شام تک تو شور مچا رہا ہے، تجھے داتا نے کیا دینا ہے، لے 10 مجھ سے لے لے، اور داتا سے آئندہ کے لیے نہ مانگنا، داتا نے تجھے کیا دینا ہے۔ اس نے 10 پکڑے، داتا صاحب کے مزاج کی طرف منہ کر کے کہنے لگا داتا صاحب صبح تو شام تک منگے نے جے دیتے بھی جے تے اپنے منکر کل دعائے جے، ہاں اپنے اس سے دلوائے ہیں جو مانتا بھی آپ کو نہیں ہے، آپ مجھے 10 اس سے دلوا دیے ہیں۔
بندے کی جب نیت سچی ہوتی ہے نا، یاد رکھیں وہ بندہ خالی نہیں رہتا. اللہ نے اپنے محبوبوں کو طاقت دی ہے. بھائی لوگ جاتے ہی اس لیے تھے، یہ اللہ کا بندہ ہے، میں اللہ کی رضا کے لیے اس کے پاس جاؤں گا تو جو مانگوں گا اللہ مجھے وہ نعمت عطا کرے گا. حضرت بابودین زکریا ملتانی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کے پاس ایک عورت آئی، آ کے کہنے لگی حضور میرے ہاں اولاد نہیں ہے. آج معاشرے میں تانے مار مار کے عورت کو مار دیا جاتا ہے اگر کسی کے ہاں اولاد نہ ہو. اولاد دینا کسی بندے کے حق میں نہیں ہے، یہ اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے. میرا رب جسے چاہے اولاد عطا کرے، جسے چاہے بانج کر دے، یہ تو مرضی رب کی ہے. لیکن میرے معاشرے کے اندر اگر کسی عورت کے ہاں اولاد نہ ہو اور اگر مسلسل بیٹیاں ہی پیدا ہوں تو یہاں تو تانے مار مار کے عورت کو مار دیا جاتا ہے. ایک عورت آئی حضرت بابودین زکریا ملتانی کے پاس، کہنے لگی حضور اولاد نہیں ہے، تو آپ کے پاس آئی ہوں اللہ کا بندہ سمجھ کے، تو میرے لیے دعا کرے اللہ مجھے اولاد دے دے. بابودین زکریا ملتانی فرمانے لگے میں اللہ کی بارگاہ میں دیکھتا ہوں کہ تیرے ہاں اولاد لکھی بھی ہے کہ نہیں. آپ نے مراقبہ کیا تو فرمایا بھی تیرے نصیب میں اولاد نہیں لکھی. عورت رو پڑی، رو کے بیچاری حالات کی ماری ہوئی تھی، رو کے تو گھر میں چلی. جب حضرت بابودین زکریا ملتانی کے آستانے سے باہر نکلی تو حضرت بابودین زکریا ملتانی کے پوتے شاہ رکن عالم وہ کھیل رہے تھے. دیکھا کہ میرے دادے کے آستانے سے عورت نکلی ہے اور روتی ہوئی نکلی ہے، جہاں تو رونے والے بھی آئیں تو ہنس کے جاتے ہیں اور یہ رو کے نکل رہی ہے. اس نے پوچھا ابھی بھی روتی کیوں ہے؟ اس نے کہا میں تمہارے دادا کے پاس آئی تھی دعا کروانے کے لیے، میرے ہاں اولاد نہیں ہے تو تمہارے دادا جان نے مجھے جواب دیا ہے کہ تیرے نصیب میں اولاد ہے ہی نہیں. شاہ رکن عالم کا بچپنا تھا، فرمایا خالی کوئی نہیں آتا لیکن مانگنا بھی تو آنا چاہیے نا ولیوں سے. کہا کیسے مانگوں؟ شاہ رکن عالم کا بچپن تھا. آپ نے کہا جا کر، شاہ رکن عالم نے کہا جا کر بابودین زکریا ملتانی سے کہو حضور آپ کہتے ہیں تیرے نصیب میں اولاد نہیں ہے، آپ جا کر کہو آپ میرے نصیب میں اولاد ہوتی تو آپ کے پاس کیوں آتی؟ میں آپ کے پاس تو آئی اس لیے ہوں کہ میرے نصیب میں نہیں ہے. اس نے یہ جملے لیے، عورت واپس آئی. بابودین زکریا ملتانی فرمانے لگے پھر آ گئی ہیں. انہوں نے کہا حضور میں اس لیے آئی ہوں کہ آپ کہتے ہیں تیرے نصیب میں اولاد نہیں ہے، حضور میرے نصیب میں اولاد ہوتی تو میں آپ کے پاس کیوں آتی؟ حضرت بابودین زکریا ملتانی مسکرائے، آپ فرمانے لگے زبان تیری یہ جملے تیرے نہیں. فرمایا وہ عورت کہنے لگی حضور ہاں یہ جملے میرے نہیں ہیں، یہ جملے شاہ رکن عالم کے ہیں. آپ نے پھر دعا فرمائی اور اللہ نے کرم فرما دیا. یہ ہے ولی رب دے نظر کر کے تقدیر بدل دیں دے، لکھ لو ہو قلم والی تحریر بدل دیں دے. اور اسی کو سورہ رعد میں رب نے یوں بیان فرمایا، فرمایا اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے یمح اللہ ما یشاء ویثبت وعندہ ام الکتاب، جو چاہتا ہے لکھ دیتا ہے، جو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے، اسی کے پاس کتاب کی اصل ہے. ساری طاقتیں رب کے پاس ہیں، جس کے نصیب میں جو چاہے لکھ دے، جو چاہے مٹا دے. تقدیر کی ایک وہ قسم ہے جو مٹ جاتی ہے اور ایک تقدیر کی وہ قسم ہے جو مٹتی نہیں ہے. کچھ قسمیں وہ ہیں جو مٹ جاتی ہیں. حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کے بیٹے جب جوان ہوئے تو حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ بیٹا تم جوان ہو گئے تو تمہارے لیے میں کسی اعلیٰ استاد کا اہتمام کرتا ہوں. حضرت مجدد الفسانی نے حضرت ملا طاہر بندگی بہت بڑے امام تھے ان کو بلایا، کہا میرے بچوں کو پڑھایا کریں. تو انہوں نے کہا حضور ٹھیک ہے. حضرت ملا طاہر بندگی پڑھانے لگے حضرت مجدد الفسانی کے بچوں کو. حضرت مجدد الفسانی کہتے ہیں کہ میں نے ایک دن سوچا کہ میں جا کے دیکھوں تو صحیح بچوں کا استاد انہیں کیا پڑھاتا ہے. حضرت مجدد الفسانی کہتے ہیں میں نے جب جا کے دیکھا تو میں نے بغور جب استاد کو دیکھا تو میں نے کہا بچوں تم جس استاد کے پاس پڑھتے ہو تمہارا استاد تو جہنمی ہے. اللہ والے ظاہر نہیں دیکھتے، اللہ والے باطن کو دیکھتے ہیں. یہ ان کی نظر تو لوہے محفوظ تک جاتی ہے. حضرت مجدد الفسانی فرمانے لگے کہ تم جس استاد کے پاس پڑھتے ہو وہ تو جہنمی ہے. لیکن ماں باپ ادب والے ہو نا تو بچے بھی ادب والے ہوتے ہیں. جب حضرت مجدد پاک نے یہ جملہ بولا تو بچے کہنے لگے حضور اگر استاد جہنمی ہے آیا تو جنتیوں کے دروازے پہ ہے نا، آپ دعا کریں اللہ خیر کر دے گا. حضرت مجدد الفسانی کہنے لگے میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کروں گا. رات پڑی، ساری رات اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے رہے. صبح ہوئی، بچوں نے بیچا
ابا جی کیا بنا؟ حضرت مجدد الفسانی فرمانے لگے میں نے دعا کی ہے اللہ نے مہربانی فرما دی ہے. فرمانا ہے اللہ نے شقی سے سعید اس کو لکھ دیا ہے، تو یہ اللہ نے ان کو طاقت عطا فرمائی ہے. میں نے کہا کہ وہ وقت تھا جب لوگ اللہ کی رضا کے لیے ان کے پاس جاتے تھے اور پھر اللہ ان پہ کرم فرماتا تھا، ان کی خالی جولیوں کو اپنی رحمت سے مالا مال فرماتا تھا. اس لیے میں نے کہا خانقاہی نظام ہوتا تھا. خانقاہ کے اوپر جو لوگ بیٹھے ہوں، خانقاہ کے اوپر جو پیر بیٹھا ہو، اس کی 4 شرائط میرے امام احمد رضا نے لکھی. نمبر 1 وہ سنی صحیح العقیدہ ہو. نمبر 2 اپنے ضرورت کے مسائل قرآن و سنت سے نکال سکتا ہو. نمبر 2 اعلانیہ گناہ کرنے والا نہ ہو. اور فرمایا اس کا جو سلسلہ ہے نبی پاک علیہ السلام سے متصل ہو. یاد رکھیں ولایت کے لیے کرامت ضروری نہیں ہے، ولایت کے لیے نبی پاک علیہ السلام کے دین پہ استقامت بڑی ضروری ہے. ایک بندے نے حضرت بایزید بستامی سے کہا حضور دیکھو فلاں بندہ چند منٹوں کے اندر مکہ مکرمہ پہنچ جاتا ہے. تو حضرت بایزید بستامی فرمانے لگے شیطان ایک لمحے میں مشرق سے مغرب پہنچ جاتا ہے. فرمایا معیار یہ نہیں ہے کہ 1 منٹ میں کون کہاں سے کہاں جاتا ہے، معیار یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کے دین پہ عمل کون کتنا کرتا ہے. معیار ہمارے پاس شریعت ہے، معیار ہمارے پاس دین ہے، معیار ہمارے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے. اس دین پہ جو عمل کرے گا، یاد رکھیں کوئی بندہ نبی پاک علیہ السلام کے دین سے بغاوت کر کے، نبی پاک علیہ السلام کے دین سے ہٹ کے اللہ تک نہیں پہنچ سکتا. جو بھی اللہ تک پہنچا ہے وہ نبی پاک علیہ السلام کے دین پہ عمل کر کے پہنچا ہے. کوئی اس دین سے ہٹ کے اللہ تک نہیں پہنچا. اور مزارات پہ جو جانے کا اہل سنت کے ہاں مروجہ طریقہ ہے، اہل سنت نے اس کو بڑا واضح لفظوں میں بیان کیا کہ جب مزارات پہ جاؤ جا کر 4 ہاتھ دور کھڑے ہو جاؤ اور وہاں جا کر ان کی بارگاہ میں سلام کرو. جتنا قرآن آتا ہے وہ قرآن پڑھو، قرآن پڑھ کے اللہ سے ان کے صدقے دعا مانگو، اللہ تمہاری جولی کو بھر دے گا. دینا رب نے ہے. لیکن آج ہم یہ بمانگے دوہل واضح لفظوں میں، ایک نہیں ہر جگہ یہ کہتے ہیں کہ مزارات پہ جا کے سجدہ کرنا یہ حرام ہے، مزارات میں عورتوں کا بغیر پردے جانا یہ شریعت میں ناجائز ہے، مزارات پہ ڈھول ڈمکا کرنا یہ شریعت میں ناجائز ہے. داتا صاحب نے کب یہ کہا تھا کہ تم سال کے بعد ڈھول ڈمکا کے ذریعے چادر لے کر میرے مزار پہ آنا؟ داتا صاحب کی یہ تعلیمات نہیں، ہمارے بزرگوں کی یہ تعلیمات نہیں. آج ہم نے ان کی تعلیمات سے انحراف کیا اور ہم نے ان کاموں میں اپنی بہتری سمجھی جو کہ ان کی تعلیمات کے خلاف تھا. اور میں کہتا ہوں میں جس سلسلے میں بیعت ہوں، میرے دادا مرشد حضرت پیر سیف الرحمن مبارک صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے مزار پر آج بھی تختی لگی ہے جس پر لکھا ہے کہ قبر کو سجدہ کرنا حرام ہے. تو اس لیے میں یہ کہتا ہوں ہر مزار میں یہ تختی لگی ہونی چاہیے کہ اس پر لکھا ہو مزار کو سجدہ کرنا حرام ہے، تاکہ آنے والے جاہلوں کو پتا چلے کہ مزار کو چومنا تو شریعت میں جائز ضرور ہے، لیکن مزار کو سجدہ کرنا یہ شریعت میں حرام ہے. اگر کوئی جاہل یہ حرکت کرتا ہے اس کو اہل سنت میں کھاتے پہ تو نہ ڈالو. ہمارے علماء نے تو صریحاً اس کو منع کیا اور اس سے منع کرتے ہیں. تو میں نے کہا ایک وہ وقت تھا جب ہمارا خانقاہی نظام تھا، اس خانقاہی نظام پہ ایسے لوگ بیٹھتے تھے کہ جو شریعت کے پابند تھے، ان کا ہر عمل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین اور شریعت کے مطابق. علامہ اقبال کہتے ہیں ایک دن ایک پیر صاحب میرے گھر میں آئے تو میرے محلے میں اس پیر صاحب کا مرید بھی رہتا تھا. وہ مرید بھی آ گیا، آ کر کہنے لگا پیر صاحب 100 روپے کا مقروض ہوں، دعا کروانے آیا ہوں، دعا کرے قرضہ اتر جائے. پیر صاحب نے دعا کی، مرید جانے لگا، جیب میں ہاتھ ڈالا، 10 روپے آئے، اس نے پیر صاحب کی خدمت کی تو چلا گیا. علامہ اقبال کہتے ہیں مجھے بڑی ہنسی آئی. علامہ اقبال فرماتے ہیں جب میں ہنسا تو پیر صاحب کہنے لگے ہنستے کیوں؟ اقبال بولے میں نے کہا پیر صاحب آپ کی ولایت کا مجھے یقین ہو گیا، آپ واقعی پہنچے ہوئے ہیں. علامہ اقبال نے جب یہ لفظ بولے، پیر صاحب کہتے ہیں آپ کو میری ولایت کا یقین کیسے ہو گیا؟ تو اقبال کہنے لگے میں نے کہا پیر صاحب آپ کی ولایت کا مجھے یقین اس لیے ہو گیا کہ مرید جب آیا تھا 100 کا مقروض تھا، جب دعا کروا کے گیا ہے تو 110 کا ہو گیا ہے. فرمایا یہ آپ کی ولایت ہے. بھائی پہلا وہ حالات کا مارا ہوا ہے اور آپ نے پھر اسے نذرانہ لے لیا، اس کو تو نذرانہ دینا بنتا تھا. یہی اقبال نے کہا تھا گر پیر کا بجلی کے چراغوں سے ہے روشن، ہم کو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی. یاد رکھیں جس پیر کے آستانے پہ مدرسہ قائم ہے اس پیر کی جتنی خدمت کرے اتنی تھوڑی ہے.
جس پیر کے آستانے پہ مخلوق خدا کے لیے لنگر جاری ہے اس پیر کی جتنی خدمت کرے اتنی تھوڑی ہے، اور جس پیر کے آستانے پہ نہ تو مدرسہ ہے نہ وہاں پہ لوگوں کے لیے لنگر ہے، اور وہاں آئے روز پھر گاڑیاں بدلیں گی۔ حضرت شاہ احمد نورانی صدیقی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کہتے ہیں مجھے اپنے دور میں کسی خانقاہ پہ جانا ہوا، شاہ احمد نورانی صدیقی کہتے ہیں جب میں خانقاہ پہ پہنچا تو اچانک لائٹ بند ہو گئی، مجھے کتوں کے بھونکنے کی آواز آنے لگی۔ تو شاہ احمد نورانی صدیقی فرماتے ہیں میں نے پوچھا کہ کتوں کے بھونکنے کی آواز کیوں آنے لگی؟ تو بتایا گیا کہ کتوں کے کمروں میں اے سی چل رہے تھے، لائٹ جانے کی وجہ سے اے سی بند ہو گئے ہیں، اس وجہ سے کتوں نے بھونکنا شروع کر دیا ہے۔ بھائی وہ آستانے بھی ہیں، وہ جگہ بھی ہیں، بڑے محنت کر کے چلے گئے، انہوں نے محنت کر کے وقت گزار دیا، آج پیچھے آنے والے ان کے نام پہ کیا کر رہے ہیں یہ ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے۔ میں نے کہا خانقاہوں پہ بیٹھے ہوئے جو اولیاء ہیں ان کا جو نصاب ہے وہ شریعت کے پابند ہوتے ہیں، خانقاہ پہ بیٹھے ولی کی نشانی یہ ہوتی ہے وہ اللہ کی مخلوق سے پیار کرنے والا ہوتا ہے، وہ اللہ کی مخلوق سے محبت کرنے والا ہوتا ہے، اس کا لوگوں سے تعلق دنیا داری کے لیے نہیں ہوتا، اس کا لوگوں سے تعلق رب کے لیے ہوتا ہے۔